اپنی بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے جب رشتہ دیکھنے جائے کن چیزوں کو ہم دیکھیں کن چیزوں کو نہ دیکھیں. ہمیں یہاں نہیں کرنا, ہمیں کہیں اور کرنا ہے. ہم نے اپنی اولاد کو سمجھا ہی نہیں. وہی اولاد اپنے والدین کے لیے وہ باغی بن جاتا ہے. بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان ایک انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جب لڑکے لڑکیاں جب گھروں سے بھاگنے لگ گئی تو ہم پریشان ہو گئے. خاندان کے اصول ہیں, برادری کے اصول ہیں, یہ اصول ہیں, وہ اصول ہیں. پھر وہ بعد دفعہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. والدین نافرمان ہوتے اپنے اولاد کی. ان رشتوں کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے؟ یہی والدین ہوتے رو رہے ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک سوال ایک خاتون کی طرف سے ہمیں موصول ہوا ہے. وہ سوال یہ ہے, رشتوں کی جو انکوائری ہوتی ہے اور کس طرح کے ہم اپنی اولاد کے لیے رشتے تلاش کریں اور اس کا معیار کیا ہے, اس کے حدود کیا ہے اور کن چیزوں کا اس کے اندر خیال کرنا پڑتا ہے, کن چیزوں کا نہیں. تو ہم اپنی بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے جب رشتہ دیکھنے جائے یا رشتہ بھیجنا چاہے تو کن چیزوں کو ہم دیکھیں کن چیزوں کو نہ دیکھیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, بچوں کو پسند ہوتا ہے, جب ہم اپنی بات کرتے کہ ہم آپ کی بات یہاں کرنے والے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ وہ اڑ جاتے ہیں, ضد پر آ جاتے ہیں, تو کوئی ان کو سمجھا نہیں پاتا. تو بعض دفعہ جذبات میں آ کر وہ بڑے بڑے فیصلے کر ڈالتے ہیں, پھر وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, پھر وہ بعض دفعہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر وہ بعض دفعہ جو اولاد ایک وقت تھا کہ فرما بردار تھا والدین کا, وہی اولاد اپنے والدین کے لیے وہ باغی بن جاتا ہے. کہ جو ماں باپ صبح شام اس لیے گھر سے نکلتے تھے کہ ہماری زندگی میں ہماری اولاد کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو, کسی طرح کا درد محسوس نہ ہو. لیکن ایک وقت ایسا آیا, وہ وقت کون سا رشتے کے انتخاب کا, کہ اس میں بچوں نے کہا کہ امی جان ابو جان ہمیں یہاں نہیں کرنا, ہمیں کہیں اور کرنا ہے. یہ جو لمحہ ہوتا ہے اس وقت بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان ایک انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے. بہت کم والدین ایسے ہوتے ہیں اس محلے کو, اس معاملے کو انتہائی حکمت کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, انتہائی عقل مندی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے وہ جذبات میں, غصے میں, خاندان کے اصول ہیں, برادری کے اصول ہیں, یہ اصول ہیں, وہ اصول ہیں, فلانا ڈمکانا, پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہی کرتا ہے جن کا وہ دل چاہ رہا ہوتا ہے. آج یہ مسئلہ ایک زیر بحث ہے. ایک وقت ایسا تھا لوگ فخر کرتے اپنی برادریوں کے اوپر کہ ہم رشتہ اپنی برادری میں کرتے ہیں, برادری سے باہر نہیں کرتے. لیکن آج جب بات آئی عزت پر کہ جب لڑکے لڑکیاں جب گھروں سے بھاگنے لگ گئی تو ہم پریشان ہو گئے, رونے لگ گئے کہ ہماری اولاد کو کیا ہو گیا ہے. اولاد کو کچھ نہیں ہوا ہے. در حقیقت ہم نے اپنی اولاد کو سمجھا ہی نہیں, اولاد کو جانا نہیں, اور تربیت کیا ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. ہم پھر رخ کرتے ہیں عالموں کے پاس, اماموں کے پاس, یا مجھ جیسے فقیروں کے پاس کہ مولانا صاحب, اصطلاحی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے, وہ ہماری بات نہیں مانتی, ہماری بات نہیں رکھتی. ہم بتوا دیتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری اولاد زندگی میں ترقی نہ کرے. جس طرح اس نے ہمیں رلایا اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اولاد اکثر نافرمان نہیں ہوتی اپنے والدین کی.
اولاد اکثر نافرمان نہیں ہوتی اپنے والدین کی، بلکہ میں نے اکثر دفعہ دیکھا ہے کہ والدین نافرمان ہوتے اپنے اولاد کی۔ جی ہاں، صحیح کہہ رہا ہوں، اکثر والدین نافرمان ہیں کس کے؟ اپنے اولاد کے۔ وہ بچہ ہے، وہ مظلوم سا بچہ ہے، وہ زندگی کے ابھی گھڑ سیکھ رہا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ زندگی کے معاملات کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے، زندگی کے معاملات کو کس طرح سیکھنا چاہیے۔ ایک طرف ہمارے انا کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسری طرف وہ بچہ ہوتا ہے۔ ہم ایک کشتی میں سوار ہو کر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہم کہیں گے وہی کرنا ہے آپ کو، لیکن شریعت، جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو شریعت نے پہلا اصول یہی باندھا ہے کہ جب کوئی رشتہ طے ہو رہا ہو تو پہلے کیا کرنا ہے آپ کو کہ لڑکا لڑکی دوسرے کو دیکھ لے، اس کے بعد وہ فیصلہ کرے۔ لیکن بس ہماری انا ہے، ہماری مفادات ہوتے ہیں، ہماری ذاتیات ہوتی ہیں، سیاسی معاملات ہوتے ہیں، ذاتی انا ہوتی ہے، بہت ساری مفاد مطلب ہوتا ہے۔ پھر ان رشتوں کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر یہی والدین ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، نہ پھر وہ بیوی کے ہوتے، نہ ماں کے ہوتے، نہ باپ کے ہوتے ہیں، پھر کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ پھر وہ غلط ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط معاملات میں پڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے پاس رجوع کرتے ہیں، عالموں کے پاس جاتے ہیں، دعا کرو ہمارے لیے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی۔ نہیں، تم سارے والدین غلط ہو، تمہاری اولاد بہت اچھی اولاد ہے، غلط ہو تو تم لوگ غلط ہو۔ کیوں غلط ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا اس روح زمین میں رہنما نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا شخصیت اس روح زمین میں آج تک نہیں ہے۔ آپ کے الفاظ کیا تھے؟ اولاد احترام کا بھوکا ہے، نہ تمہارے کپڑوں کا بھوکا ہے، نہ تمہارے پیسوں کا بھوکا ہے، نہ تمہارے مطلب کا بھوکا ہے۔ اس کو اچھا کھلانا، اس کو پلانا، یہ اولاد کو نہیں چاہیے۔ اولاد کو احترام۔ کیا واقعتاً آپ اولاد کو احترام دیتے ہو؟ کیا واقعتاً اپنی اولاد کو آپ سنتے ہو؟ کیا واقعتاً آپ اولاد کو عزت دیتے ہو اپنی؟ یہ سب کچھ دیکھنا سمجھنا ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ذاتی انا، مفاد۔ پر جو بات ہماری مطلب کی ہے ہمیں اچھی لگتی ہے، اور جو مطلب کے خلاف ہے تو پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کئی ایسی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں، کہ جنہوں نے زندگی میں سب کچھ غلط کاموں میں لٹا دیا، غلط ہاتھوں میں لگ گئے، نشے میں لگ گئے یار، غلط حرکات میں لگ گئے یار، غلط چیزوں میں لگ گئے یار، غلط فعل میں لگ گئے۔ ہمیں سب پتہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی ایسا عمل کریں ہماری اولاد اچھی ہو جائے۔ میں نے کہا حاجیانی، اللہ کے بندوں، اب نہیں ہو سکتا، کہ وقت اب ہاتھ سے نکل چکا ہے، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔